رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزرنے کے بعد بخشش اور مغفرت کی سمندر جس مہینے میں بہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں جس کی ہم کیلکولیشن نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس مبارک مہینے میں بخشنے کے بعد ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم، کیونکہ رمضان لوگوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی دلدل سے نکال دیتا ہے کہ بہت مشکل یا کوئی بدبختی ہے جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنی بخشش یا اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو لوگوں کو پاک کرنے کے بعد، گناہوں سے معاف کرنے کے بعد، بخشش عطا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پھر ایک موقع دیا، ایمان والوں کو موقع دیا کہ وہ اب ایسے راستوں پر آ جائیں، کیونکہ جو انسان تاریکی کو چھوڑ کر نور میں آ جاتا ہے، روشنیوں کے اندر، تو وہ اندھیرے میں جانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک موقع دیا ایمان والوں کو کہ اب جب بخشش اور مغفرت کے سمندر میں نہا لیا، بخشش اور مغفرت کے سمندر میں غسل کر لیا، تو اب ان راستوں کے اوپر چلنا ہے جو راستے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے جاتے ہیں، جو راستے جنت کا راستہ بتاتی ہیں، بلکہ جنت تک پہنچا دیتی ہیں، کہ اب ہمیں ان راستوں کے اوپر چلنا ہے۔ جو پرانے راستے ہیں وہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اب ہم نئے راستوں پر چلیں گے۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر آپ نے پڑھا، ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بے باک ہو کر واپس لوٹتے ہیں، اور منافق بے باک ہو کر اپنی جگہ کے اوپر اکڑ کے یا ہٹ دھرم ہو کر ہٹ دھرم بیٹھے رہتے ہیں۔ منافق اسی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھتا ہے جس کی سورۃ توبہ کے اندر جگہ جگہ اس کو خبر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہ نشاندہی کی گئی، اور جس طرح ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بے باک ہو جاتا ہے، اسی طرح منافق جو ہے وہ اپنی نافرمانی اور سرکشی میں بھی بے باک ہو جاتا ہے۔ بے باک
وہ اپنے قدم واپس لوٹانے کی کوشش نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں. مگر ایمان والے جو ان سے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر بے باک ہوتے ہیں. منافق جو ہے وہ ایمان والوں کو دیکھ کر اس کی صورت توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیفیات رکھی. کبھی وہ پیچھے ہوتا ہے، کبھی وہ آگے ہوتا ہے، کبھی وہ بیچ میں درمیان میں ہوتا ہے، کبھی وہ باہر ہوتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں. مگر ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر واپس آنے کی توفیق عطا فرمائی. اسی طرح جو ایمان والے ہیں ان کی نظر صرف ایک جگہ کے اوپر ہوتی ہے، صرف ایک جگہ اور ایک نقطے کے اوپر ہوتی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں میں سے نکال دیا ہوتا ہے. اللہ نے ان کو پاکیزگی کے گلستان اور چمن میں داخل کر دیا ہوتا ہے. اسی لیے مچھلی پانی سے باہر آئے گی تو مر جائے گی، اور پرندہ جب باہر ہوا کرائے وہ مچھلی میں پانی میں گرے گا تو مر جائے گا. بلبل پاکیزگی کے باغوں میں پروان چڑھتی ہے، اور گندگی کے کیڑے اگر ان کو گندگی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ مر جاتی ہیں. وہ گندگی کے غلاظت اور ڈھیر کے اندر وہ پروان چڑھتے ہیں. وہ اپنی سرکشی اور نافرمانی کے اندر پکے ہو جاتے ہیں، پکے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. حضرت خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً یہ واقعہ حضور داتا گنج بخش نے کشف المحجوب شریف کے اندر لکھا ہے. ان کا ایک مرید تھا جو روزانہ ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، جیسے یہ دوست بیٹھے ہیں. آہستہ آہستہ اس نے آپ کی بارگاہ سے دور ہونا شروع کر دیا. خواجہ جنید بغدادی کو تکلیف ہوئی، دل کو درد ہوا. انہوں نے کہا پوچھو وہ ہے کہاں؟ انہوں نے اس سے پوچھا، غالباً یہ کشف المحجوب شریف میں نہیں تو کسی اور کتاب میں ہوگا. انہوں نے کہا حضرت وہ تو اپنی تسبیحوں میں لگا ہوا ہے، وہ تو پتہ نہیں 2000 یہ 5000 یہ 10,000 یہ پڑھ لیتا ہے جان سے. تو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کون سی منزل پر پہنچ گیا ہوں. خواجہ جنید بغدادی نے فرمایا اس کو کہنا کہ آج رات جب منزل پر پہنچی تو پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انہوں نے ان پیغام پہنچایا تو اس نے وہ پڑھا. تو اب اس نے دیکھا کہ میں جس کو گلستان سمجھ رہا تھا اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرمائی، نگاہیں عطا فرمائی. اب یہ وہی بندہ تھا جو پہلے دن کو بھی آپ کی بارگاہ میں اور رات کو بھی آپ کی بارگاہ میں. آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہونا شروع ہوا، پیچھے ہونا شروع ہوا، پیچھے ہونا شروع ہوا. جیسے حضور کے ایک صحابی کا وہ جس کا سورۃ توبہ کے اندر منافق کے اس میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس منافقت کے اس میں ڈال دیا. وہ وہی بندہ تھا جو صبح و شام حضور کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلایا تو یہ آیا نہیں. اور کس طریقے سے یہ اپنی دکان اور اپنے کاروبار کے چکر میں صحابہ کرام کو کہنے لگا میں تو اس چکر کے اندر جون سے میں نہیں آ پاتا جون سے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی خدمت وصول نہ کی جائے۔ حضور پردہ فرما گئے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، بظاہر ان کے اندر موجود تھا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری کوئی خدمت قبول نہیں کی، ہم کیسے کریں، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی پردہ فرما گئے۔ انہوں نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے تمہاری کوئی خدمت وصول نہیں کی، قبول نہیں کی، تو میں تمہاری کوئی خدمت کیسے قبول کروں؟ یہ ہدیہ لے جاؤ، اٹھاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ پھر وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں گیا اور ان سے بھی اس کو یہی جواب ملا۔ اب خواجہ جنید بغدادی نے جب اس کو کہا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اب جن تسبیحوں کے بل بوتے کے پر وہ دیکھتا تھا میں گلستان میں ہوں، اللہ نے خواجہ جنید بغدادی کی برکت سے اس کو نگاہیں عطا فرمائی۔ اس نے دیکھا کہ میں تو گندگی اور غلاظت کے ڈھیر کے اوپر لیٹا ہوں، گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پر بیٹھا ہوں۔ تب اللہ نے اس کو توفیق دی اور وہ واپس خواجہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں ویسے ہی پہنچا اور آپ کے پاؤں میں سر رکھے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں اس کا آدھا چہرہ کالا اور آدھا سفید ہو گیا تھا، آدھا چہرہ اس کا کالا ہو گیا تھا۔ پھر خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو معاف فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا چہرہ دوبارہ بحال فرمایا۔ کہنے کا مقصد یہ بات رمضان سے شروع ہوئی کہ جو ایمان والا ہے، مگر بعض یہ انداز ہے، بعض جگہوں کے اوپر مرید کو دکھا دیا جاتا ہے کہ میں پاکیزگی کے گلستان میں نہیں بلکہ گندگی کے ڈھیر پر ہوں، اور بعض جگہوں کے اوپر پیر و مرشد کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ پاکیزگی کے گلستان میں نہیں بلکہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ایمان والے جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کی شمع روشن کی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر بے باک ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور جو سرکش اور نافرمان ہیں، جن کے اوپر ازلی بدبختی کی مہریں ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر بے باک ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں واپس نہیں لوٹنا۔ یہ دونوں راستے قرآن ہمیں جگہ جگہ بیان کر رہا ہے، جگہ جگہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا وہ برکتوں والا مہینہ ہمیں پاک کر گیا، ہمیں صاف کر گیا، ہمیں پاکیزہ کر گیا۔ وہ مہینہ جس کے ہر رات میں اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی۔ جنہوں نے روزے رکھے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ نے جن کو جہنم سے آزادی فرما کر جنت کے پروانہ عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کا بھی انہی کے اندر شمار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کے خزانے لٹا دیے رمضان المبارک کے اندر، تاکہ اب جب تم پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، تو اب تمہیں پتہ ہو کہ تم نے پاکیزگی کے راستوں پہ جانا ہے۔ تو رمضان شریف کی جو سب سے خاص بات آپ کو یاد آتی ہے کہ رمضان شریف میں ہم کیا کرتے تھے بتائیے؟ نماز تراویح پڑھتے تھے، نماز تراویح پڑھتے تھے، اور روزے رکھو یا نہ رکھو نماز تراویح پڑھ لیتے تھے۔ رمضان شریف
نماز تراویح سے مشہور ہے زیادہ یا روزوں سے؟ روزوں سے۔ رمضان میں ہم روزے رکھتے تھے، اور وہ فرض روزے تھے یا نفلی روزے؟ فرض۔ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ فرض روزے تھے، فرض روزے۔ تو وہ تھا رمضان، اور اب کیا ہے؟ شوال۔ تو شوال میں بھی کوئی روزے ہیں روزے؟ کتنے؟ صرف 6 روزے ہیں، 6 کے علاوہ نہیں۔ یہ 6 وہ روزے ہیں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اس لیے آپ ان 6 روزوں کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ تو شوال میں آپ جتنے مرضی روزے رکھیں، شوال میں آپ جتنے مرضی روزے رکھیں۔ تو رمضان المبارک کے کیونکہ آپ شوال کے اندر ہیں، اس لیے آپ دوستوں کو میں نے رمضان میں بھی بتایا تھا، اور اب دوبارہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے یہ جو 6 روزے ہیں یہ بڑے مشہور ہیں۔ دیکھ جیسے میں نے آپ سے پوچھا اور کتنے لوگوں نے مجھے بتایا جو ان سے، مگر ان روزوں کے متعلق لوگوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں۔ وہ غلط فہمیاں جو ان سی ہیں ہمیں شریعت کے قانون کے مطابق وہ ہم سے دور ہونی چاہیے۔ ان 6 روزوں کے متعلق بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو ان سے 6 روزے ہیں یہ رمضان کے روزوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ کیا ایسی بات ہے؟ یہ 6 روزے رمضان کے روزوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں؟ کیا یہ فرض روزے ہیں؟ یہ نفلی روزے ہیں، یہ نفلی روزے ہیں جن سے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ نفل ہیں۔ رمضان کا روزہ ایک نہ رکھیں، ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ رمضان کا روزہ ایک نہیں رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور شوال کے 6 روزے نہ رکھیں تو کیا گناہگار ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ رکھیں گے تو ثواب ضرور ہوگا، اور نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن رمضان کے روزے رکھیں گے تو ثواب ہوگا، اور نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا۔ رمضان کے روزے تو شوال کے روزے جو ان سے ہیں یہ رکھیں گے تو ثواب ہوگا، اور نہیں رکھیں گے تو یہ۔ اچھا، پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عید والے دن کو نکال کر جو اگلا دن ہوتا ہے دوسرا، اس کو کیا کہتی ہیں؟ دیکھو عتیق کو پتہ ہے، ٹرو۔ جو ٹرو ہے یہ ٹرو والے دن سے رکھنی ہے 6 روزے۔ اگر ٹرو نکل گیا تو پھر مرو نہیں، ٹرو والے دن آپ رکھیں گے روزہ، پھر آپ مرو والے دن بھی رکھیں گے، نہیں تو پھر آپ آگے 6 روزے نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ خیال بھی لوگوں کا غلط ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ آپ اس مہینے میں جب بھی یہ 6 روزے رکھ لیں آپ رکھ سکتی ہیں، پورے مہینے میں آپ جب بھی 6 روزے رکھ لیں۔ اور اس میں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کٹھے 6 رکھنے ہیں، کنٹینیوس پے در پے 6 روزے رکھنے ہیں۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو باقی نہیں رکھ سکتے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو باقی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ 2 روزے، ایک روزہ آج رکھ لیں، ایک روزہ پرسوں رکھ لیں، ایک روزہ پھر 2 دن بعد رکھ لیں، مگر شوال کے یہ جو حدیث میں 6 روزے آئی ہیں ان کی نیت سے یہ 6 روزے رکھنے ہیں۔ بے شک آپ ایک ایک کر کے رکھ لیں، 2 کر کے، آپ اکٹھے 6۔ لوگ وہ جو کہتے ہیں اکٹھے 6 رکھ لیں، میرا خیال ہے وہ اس لیے کہتے ہوں گے کہ آپ ایک ہی دفعہ فارغ ہو جائیں ان 6 روزوں سے جون سے۔ تو یہ 6 روزے جون سے اس لیے رکھنے ہیں جون سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سارے مہینے میں کسی بھی وقت جیسے مرضی آپ رکھ لیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ
جو بندہ یہ 6 روزے رکھتا ہے شوال کے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان کے روزوں کے بعد جس نے 6 روزے شوال کے رکھے، وہ بندہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے سارا سال روزے رکھے۔ وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس نے 6 روزے شوال کے بھی رکھے، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ جن سے، جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسے وہ گناہوں سے نکل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے بزرگ لوگ جو ہیں، وہ لوگ صالحین نیک لوگ، وہ رمضان فرض روزے تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، فرض وہ تو اس میں تو کوئی گفتگو ہے ہی نہیں، مگر وہ شوال کے یہ 6 روزے بھی رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے استطاعت یا طاقت دی ہے وہ رکھ دیں۔ مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو بندہ یہ روزہ نہیں رکھے گا وہ گناہ گار ہوگا، نہیں، جو نہیں رکھے گا وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں جو رکھے گا اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ اور دوسرا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان روزوں کے لیے، ان 6 روزوں کے لیے بھی نماز تراویح پڑھنی چاہیے، تو نماز تراویح ان 6 روزوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض علاقوں میں لوگ 6 دنوں میں نماز تراویح میں قرآن پڑھ لیتی ہیں، 10 دنوں میں پڑھ لیتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ رکھیں جن سے۔ اور یہ بھی جو شوال کے روزے ہیں یہ بھی اسی طرح رکھے جائیں گے جن سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جو ان کا وقت ہے، جو دوسرے روزوں کا وقت ہے جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان روزوں کی بڑی برکت آئے گی۔ اور باقی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اتنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں، مگر مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے خراب ہو گئے، یا اپنے اعمال کی وجہ سے جو راستہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایمان والوں کو سمجھایا تھا وہ اس راستے سے پیچھے ہوئے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں جگہ جگہ وہ ذلیل ہو رہی ہیں، جگہ جگہ، کہیں آپ کو افغانستان نظر آئے گا، کہیں آپ کو عراق نظر آئے گا، کہیں آپ کو لیبیا نظر آئے گا، آج آپ کو فلسطین نظر آ رہا ہے، کہیں آپ کو شام نظر آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج مسلمان جو سے ایک وہ وقت تھا جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس ایک بکری کی سری آئی، بکری کی سری آئی، تو اس نے وہ جو اب تھے نا صحابی رسول تھے، صحابی رسول تھے، اور صحابی آپس میں ایسے جڑے ہوئے تھے، ایسے جڑے ہوئے تھے۔ اس صحابی نے کہا کہ یہ جو 7 گھر ہے نا، یا اس کے جو بیوی بچی ہیں نا وہ اس کے زیادہ ان کو ضرورت ہے، چلو میرے گھر میں تو کھانا بنا ہوا ہے، میرے گھر میں تو کھانا پکا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ جو سی سری ہے اس گھر میں بھجوا دی۔ امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ تو
انہوں نے وہ سری دوسرے گھر میں پہنچا، ساتھ ہمسائے بھی دے دی۔ جب وہ سری ادھر لے کر گئے، بھی آپ پکا لو، ہمیں تحفتاً یہ سری آپ رکھ لو۔ انہوں نے کہا اپنے بچوں سے، گھر والوں سے، انہوں نے کہا نہیں یار، ہمارے گھر بھی کھانا بنا ہوا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ سری وہ سامنے ایک گھر ہے وہاں دے دیتے ہیں۔ انہوں نے وہ سری وہاں پہنچا دی جو ان سے۔ اب ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہ سری چلتے چلتے، اب آئی کس گھر میں تحفتاً تھی، مگر آج کیا ہے، ہمارے گھر میں اگر کوئی سری آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس سری کو، اس کو ہم فریج میں رکھ لیں گے۔ بالکل صحیح کہا ہے حاجی صاحب نے، حاجی صاحب نے صحیح کہا، ہم پکا کے کھا لیں، یا ہم اس کو فوراً فریج میں رکھ لیں گے، وہ فریج میں سری آ گئی ہے یار۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ہمسائے میں کسی اور مسلمان کو کتنی ضرورت ہے اس سری۔ چلتے چلتے وہ سری جون سی ادھر 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 ادھر۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں وہ سری 6 گھروں میں پہنچ گئی، اور شام تک جس گھر سے وہ سری چلی تھی اسی گھر میں واپس آ گئی۔ وہ کہنے لگے یار اس کے بچے زیادہ، اس کے گھر والے زیادہ اس کے حقدار ہیں، یہ سری وہاں پہنچا گئی۔ ایک وقت وہ تھا مسلمانوں کے اوپر، آپ مجھے بتائیں، ایمان کی روشنی میں بتائیں، یہاں 200 بندہ سے 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتائیں کسی کے گھر میں سری آئے وہ سری کو آگے بھیجے گا دوسرے گھر میں؟ اپنی بات بتا دیں، آپ بھیجو گے؟ نہیں بھیجیں گے، نہیں بھیجیں گے۔ وہ دور اور تھے، وہ دور ہی اور تھے، وہ وقت ہی اور تھے۔ آج تو سری کو فوراً اندر لے جائیں گے اور خود پکائیں گے، خود نہ بھی کھائیں تو اپنے ہی گھر میں ملازموں کو کھلا دیں گے، چلو بھائی تم کھا لو، ایک دن کا ملازموں کا کھانا ہی بچے گا، بھلے ہم خود اس کا انتظام کر بھی سکتے ہیں تب بھی۔ ایک وقت وہ تھا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کا واقعہ بتاتی ہیں کہ جنگ یرموک میں بہت لوگ شہید ہوئے، تو میرا چچا کا بیٹا جو میرا کزن تھا وہ بھی شہید ہوا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو پانی پلاتا ہوں، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کس حالت میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کو تلاش کیا نا تو وہ آخری سانس لے رہا تھا، تو میں پانی کا پیالہ اس کے منہ کے پاس لے کر گیا، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی پانی پیو گے؟ تو اس نے کہا ہاں پیوں گا۔ جیسے ہی میں نے اس کے پانی کا پیالہ منہ کے پاس لگایا تو پاس ہی ایک اور زخمی پڑا تھا، اس کی آواز نکلی آہ پانی۔ اس نے پانی، وہ جو مر رہا تھا، اس نے کہا یہ پانی اس کے پاس لے جاؤ، اس کو پلاؤ، اشارے سے اس نے کہا، وہ آخری سانس لے رہا تھا۔ تو میں ان کو بھی پتا تھا یہ نہیں پیے گا، وہ پانی اس کے پاس لے کر گئے۔ قریب ایک اور بندہ زخمی شہید تھا، انہوں نے اس کے پاس وہ کیا، اس نے کہا اس کے پاس لے جاؤ، وہ زیادہ پیاسا ہے پانی جون سے۔ جب وہ پانی اس کے پاس لے کر گئے تو وہ شہید ہو چکے تھے، وہ مر چکا تھا۔ میں فوراً واپس اپنے چچا کے بیٹے، اپنے کزن کے پاس آیا، چلو میں اسی کو پانی پلا دوں۔ اس وقت تک وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان جون سے وہ کہاں چلا گیا؟ جی کیا بالکل، اور کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں؟ نحوست، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، یہ گناہ ہے۔ ان کو سب معلوم تھا مگر انہوں نے پھر بھی نہیں انہیں دیا روزہ جن سے۔ دوسری بات یہ، میں جو بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آج فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال ہے، مسجد اقصیٰ کا کیا دنیا نہیں دیکھ رہی؟ مسجد اقصیٰ میں یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، جہاں پہلے آپ سجدہ کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے،
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسجد اقصیٰ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز نہیں پڑھی؟ اور کتنا اسرائیل کتنا ملک ہے مجھے بتائیں، آٹے میں نمک کتنا، میرا خیال ہے 100-150 میل اس کا وہ سارا رقبہ ہے. جتنا آپ یہاں سے چلے جاؤ کتنا میں اکاڑا سائی والا آگے کہہ لو آپ، یہ رقبہ ہے سارا. اور چاروں طرف اتنے بڑے اسلامی ملک ہیں، اسلامی مسلمانوں کے ملک ہیں. ایجپٹ کو دیکھ لیں، تھوڑا بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے. عرب کو دیکھ لیں، سعودیہ کو دیکھ لیں. سعودیہ، یہ جتنے عرب ممالک ہیں سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کتنے بڑے ملک ہیں، کتنے طاقتور ملک ہیں مسلمانوں کے. صرف اگر ہمارے حکمران اب وہ حکمران رہے ہی نہیں، ساری گندگی اور غلاظت آج کے مسلمانوں کے حکمرانوں کی، ساری گندگی اور غلاظت. صرف اگر مسلمانوں کے حکمران اور اسرائیل کے جو فلسطین کے جو 7 مصر ہے، سعودیہ ہے، دوسرے اسلامک ملک ہیں، صرف ایک آواز کھڑی کر دیں، اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، یا مسلمانوں کو جیسے آج گاجر مولی کی طرح جیسے شام کے اندر کاٹا یہاں پر کاٹا جا سکے. پتہ نہیں کہاں ہمارے حکمران، اب وہ حکمران ہیں ہی نہیں. سب کھاؤ پارٹی ہیں اور سب بکاؤ پارٹی ہیں، سب بکنے والی. کم و بیش دنیا کے اندر اتنے 50 مسلمانوں کے ملک ہوں اور ایک اسرائیل جس کی آٹے میں نمک کی حیثیت نہیں ہے، وہ مسجد اقصیٰ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، یا وہاں کے مسلمانوں کے اوپر مسجد کے اندر فائرنگ شروع کر دے اور شیلنگ شروع کر دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور صحیح راستہ ان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.